السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد۔ دامان ٹی وی کے پروگرام باز گشت کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، ڈیر اسماعیل خان سمیت پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے، لیکن اس بار کورونا کی وبا اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عید کی سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ امیر غریب سب عید کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے، لیکن اس بار وہ جوش و خروش نظر نہیں آیا۔ آج کے باز گشت میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اسلم امان صاحب موجود ہیں۔ اسلم امان صاحب، کورونا وبا نے عید کو اس دفعہ کتنا متاثر کیا ہے؟ شکریہ ابرار۔ ویسے تو کرونا وبا کی وجہ سے جو پابندیاں یا ایس او پیز لاگو ہوئے ہیں یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اوورآل ہماری سوسائٹی کو کافی دھچکا لگا ہے، لیکن یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ جتنی بھی مویشی منڈیاں ہیں یا سبزی منڈی ہے یا فروٹ منڈی ہے، یہ اوورآل کھلی رہی ہیں، ان کا کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں بنا۔ بلکہ کراچی کی جو سبزی منڈی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ آدمی جو ہے وہاں روزانہ اکٹھا ہوتا ہے، صبح آتے جاتے ہیں، تو وہاں کوئی ایس او پیز وغیرہ بھی نہیں لگے اور وہاں آج تک کوئی ایسا کیس بھی وہاں سے نہیں نکلا کہ کوئی کرونا کا کیس۔ اسی طرح ہماری منڈیوں سے بھی ڈیر اسماعیل خان کی سبزی منڈی اور یہ جانوروں کی جو منڈی تھی مویشی منڈی مویشیان، ان سے بھی کوئی ایسا ہمیں اطلاع نہیں ملی، اور منڈیوں کا نظام جو ہے بڑا سموتھلی چلتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو روٹین میں ہمارے ہاں ڈیر اسماعیل خان کی سڑکوں پر بکتے ہیں جانور، وہ بھی اسی طرح روٹین میں بکتے رہے۔ تھوڑی بہت سختی ٹی ایم اے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ تاکہ مال منڈی میں جائے، اور اس کا وہ جو کمیشن کا سلسلہ ہے یہ بھی ایک اہم ایشو ہے۔ کوئی ایک پروگرام اس پہ بھی کریں گے، کیونکہ پنجاب میں جو جتنی مویشی منڈیاں ہیں ان پر کوئی ٹیکسز وغیرہ نہیں ہیں۔ اب ڈیر اسماعیل خان میں جو ہے یا کے پی میں پورے میں بڑے بھاری ٹیکسز ہیں جانوروں کی خرید و فروخت پر، تو اس پر لوگوں کو کافی تحفظات ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ کاروباری سرگرمیاں جو اس قربانی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس میں کوئی سچ ہمیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، اور وہ معمول کے مطابق اسی طرح چلتی رہی۔ البتہ اس عید کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے اس تہوار کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہماری سماجی سرگرمیاں تھیں وہ کٹیل رہی ہیں پوری طرح، کیونکہ ریسٹورنٹ بند ہیں، پارک بند ہیں، تفریح گاہیں بند ہیں، سیر کے مقامات بند ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس سے ہر سال جو ہے ہمارے پاس بنو اور ٹانک اور ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے تھے دوسری عید کو، تو اس دفعہ نہیں آئے۔ جب باہر سے لوگ آتے تھے تو یہاں پر تھوڑا سا کاروبار کو بھی فائدہ ہوتا تھا، وہ آتے تھے یہاں کچھ پیسے خرچ کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، خرید و فروخت، ریڈیو والے، چھوٹے چھوٹے جوسز والے، شربت بیچنے والے، ہوٹل والے، ریسٹورنٹ والے، ان کا بہت بھاری بزنس ہوتا تھا عید کے ان 3-4 دنوں میں۔ اب وہ بزنس جو ہے ان کا ڈیمیج ہوا ہے۔ دریا کنارے جو تفریح ہوتی تھی اس میں جو ایک تہذیبی سرگرمی ہوتی تھی بہت خوبصورت قسم کی، بلکہ ایک قسم کا میلہ ہوتا تھا بڑا خوبصورت، وہ بھی نہیں لگ سکا۔ تو اس دفعہ عید جو ہے وہ ہماری تہذیب اعتبار سے پھیکی تھی، باقی وہ جو قربانی کا عمل ہے وہ اس میں کوئی ایسا سچ رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، بازاروں میں اس بار وہ گہما گہمی نظر نہیں آئی، اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بازاروں میں گہما گہمی تو ایز سچ اس عید پہ خاص نہیں ہوتی، کیونکہ منڈیوں میں زیادہ لوگ ایکسپینس کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں جانوروں کی خرید و فروخت پہ، اور اس کے علاوہ چونکہ شدید گرمی بھی تھی اس وجہ سے بھی کوئی اتنا زیادہ رش نہیں تھا۔ لیکن وہ جو روٹین کی ہماری چھوٹی موٹی سماجی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو عید کے تہوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ پوری طرح تھی۔ آج عید سے کچھ دن پہلے 2-4-5 دن پہلے مجھے مارکیٹوں میں ادھر ادھر جانے کا موقع ملا ہے، تو وہاں جو روٹین میں جیسے کپڑوں کی تیاری کا عمل ہے، کشیدہ کاری کا عمل ہے، بٹن خریداری کا عمل ہے، میک اپ کے سامان کی خریداری، بچوں کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو عید کے موقع پر وہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح بالیاں ہیں، کلپ ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ اسی طرح روٹین میں ہوتا رہا ہے جس طرح تھا۔ سب سے بڑا جو اس میں ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ بہت بڑی ایک عید کے دنوں میں کاروباری سرگرمی ریسٹورنٹس کی ہوتی تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی ہوتی تھی، ہوٹل والوں کی ہوتی تھی، کڑھائی گوشت والوں کی ہوتی تھی، وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور کمپلیٹلی چونکہ بند تھا تو اس کاروبار سے وابستہ لوگ جو ہیں انہوں نے کافی سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ایک اس کے ساتھ جڑی جو سماجی سرگرمی تھی وہ بھی پوری طرح بالکل مفقود رہی ہے۔ اس لیے ہمیں پورے کا پورا شہر جو ہے عید کے دنوں میں بالکل ویران نظر آیا ہے۔ اچھا، ہماری معیشت میں بہتری کے آثار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سماج جو ہے اس کے اندر اتنی لچک موجود ہوتی ہے کہ جتنی بڑی بڑی ٹریجڈی آ جائے تو وہ اس کو جذب کر لیتا ہے، جھیل جاتا ہے، اور پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ پھر اپنے معمول پہ آ جاتی ہیں۔ تو کاروباری سرگرمیاں یقیناً اپنے معمول پہ آ جائیں گی، اور بہت اچھا جو ہے کاروبار بزنس پھر سے ایک دفعہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ڈیمیج ہوا ہے، یہ جو نقصان ہوا ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کو اب کس طرح ڈیفائن کریں۔
اور اس بہت سے لوگ جو ہے اس میں کافی سفر ہوئے ہیں، کئی لوگ خاندان گھرانے جو ہے وہ پوری طرح معاشی طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ تو ان کی بحالی کا عمل جو ہے وہ اب کس طرح ہوگا، لیکن یہ ہے کہ فطرت کے اپنے قوانین ہیں، چیزیں اسی طرح مٹتی بھی رہتی ہیں، ابھرتی بھی رہتی ہیں، بنتی بھی رہتی ہیں، بگڑتی بھی رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک انشاءاللہ بہت جلد نارملائز ہو جائے گی اس چیز۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آج سے 30 سال پہلے کی عید اور آج کی عید میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اب دیکھو، یہ جو تہوار ہے یہ بنیادی طور پر کسی تہذیب اور تمدن کو متشکل کرتے ہیں، اس کو ایک شکل و صورت دیتے ہیں جس کو آپ شناخت بھی کر سکتے ہیں، اس کو برت بھی سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں۔ مذہب بھی اسی طرح ہے۔ مذہب بھی بیسیکلی چونکہ ایک فطری سرگرمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی مذہب ہے وہاں اس کے ساتھ تہوار جڑے ہوئے ہیں۔ اب جیسے عید کا تہوار ہے، یہ بنیادی طور پر مذہبی تہوار ہے۔ اب عید الفطر جب ہوتی ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں، تو روزے رکھنے کے بعد ہمیں 3 دن کے لیے خدا کی طرف سے خوشی کا ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے سیلیبریٹ کریں اپنی عبادت کو بھی، اور اپنی زندگی کے دوسرے جتنے بھی خوشیاں ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں۔ یہ جو تہوار ہے یہ ایک خاص قسم کا اس کی ایک شکل و صورت ہے، ہر جگہ پر مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی عظیم دانشور ڈاکٹر اشتیاق قریشی جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں، اور ایوب خان کے زمانے میں وہ اس کی کیبنٹ بھی شامل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ایوب خان کے استاد بھی تھے، ٹیچر بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ اپنی اخلاقی اسپرٹ کے لحاظ سے یہ کسی بھی تہذیب کی روح بن سکتی ہے، لیکن جب یہ پریکٹس میں آئے گا تو یہ تہذیب کا جز بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عید کا تہوار ڈیر اسماعیل خان کا دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ لوگ خوبصورت نئے کپڑے پہنتے ہیں، دوست یار ایک ہی رنگ کے، ایک ہی قسم کے جوتے اور کپڑے بنواتے ہیں، ٹولیوں کی صورت میں نکلتے ہیں، گلے ملتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، دریا کے کنارے جاتے ہیں۔ کچھ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے دوسری تفریحات ہوتی ہیں، جس طرح جھولے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو ہمارے یہاں بڑے دیسی چیزیں ہوتی تھیں، جب ہم چھوٹے تھے تو بہت ہی خوبصورت زندگی ہوتی تھی، اور یہاں بالکل 2 سینما ہوتے تھے، ٹیٹر سینما، پلازا سینما۔ اس کے پیچھے جو جگہ ہے جہاں پر آج کل جو ہے وہ جمیل کا ہوٹل ہے، یہاں پر جو ہے عید کے دنوں میں آ جاتے تھے، ایک سرکس آ جاتی تھی جس میں مختلف جانور ہوتے تھے، وہ جو موت کا کنواں ہوتا تھا جس میں موٹر سائیکل چلایا جاتا تھا، اسی طرح جھولے ہوتے تھے مختلف قسم کے جس کو سرائکی زبان میں ہم اپنے نام لیتے تھے، چڑول ہم کہتے تھے، چنجیکل کہتے تھے، اور اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوتی تھیں جس کو بچے آ کر سیلیبریٹ کر لیتے تھے، اور اجتماعی طور پر جب وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے تو زندگی کا ایک بہت خوبصورت منظر سامنے آ جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، یہ جو ہماری روایات تھی، یہ تہذیب کو متشکل کرتی ہیں، اس کو ایک شکل و صورت دیتی ہے۔ اب جیسے مذہب کو آپ دیکھ لیں کہ مذہب اب عید الاضحیٰ ہے، آپ دیکھ لیں کہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج کے اپنے مناسک ہیں جو ایک روٹین میں، وہ بھی ایک تہوار کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ایک شکل و صورت ہے اس کی، ایک خانہ کعبہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میٹیریل ہیں، کیونکہ انسانی دماغ جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں جو سافٹ ویئر میں آتی ہیں ان کو مستقل کیپچر نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا نے بھی، دین نے بھی اور تہذیب نے بھی ہمیں بہت سی چیزیں مادی صورت میں دی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں رویوں کی صورت میں دی ہیں جو ہماری زندگی کے اجتماعی طرز عمل کو متشکل بھی کرتی ہیں تاکہ اس کی شناخت ہو سکے۔ اس لیے ہم تہواروں کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے مختلف، کہ یہ فلاں عید کا تہوار ہے، یہ فلاں عید کا تہوار ہے، یہ عید میلاد النبی کا تہوار ہے، یہ میلہ ہے، یہ شادی ہے، یہ غمی ہے، یہ خوشی ہے۔ ان چیزوں کو ہم الگ الگ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ان کی ایک خاص شکل و صورت ہمارے دماغ میں بنتی ہے، اور ایک خاص قسم کا عمل ہے جو پریکٹیکلی ہم اس کو کرتے بھی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی خوبصورت زندگی تھی ہماری تہذیب اور ثقافت، ہمارا کلچر، جو مرور ایام کے ساتھ یا حالات کے جبر کے ساتھ، پہلے دہشت گردی نے اس کو ڈیمیج کیا، اب معاشی جو ہے مشکلات ہیں وہ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں، کچھ ایپیڈیمکس جو آئے ہیں، بیماریاں آئی ہیں، یا جس قسم کی وبائیں آئی ہیں اس کی وجہ سے کچھ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ تو یہ قدرت کا ایک اپنا ایک تخریب و تخلیق کا ایک عمل ہے جس میں چیزیں مٹتی بھی ہیں، مرتی بھی ہیں، پیدا بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان مرتے ہیں، انسان پیدا بھی ہوتے ہیں، انسان بیمار بھی ہوتے ہیں، انسان صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ زندگی کا اجتماعی عمل بھی اسی طرح چلتا ہے۔ تو ڈیر اسماعیل خان کی جو پرانے زمانے کی جو عیدین ہوتی تھیں یا اس قسم کے جو تہوار ہوتے تھے، تو اس کے ساتھ ڈیر اسماعیل خان کا دریا کا جو کنارہ ہے اس کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ گرمی کا موسم جب ہوتا تھا تو پورے کا پورا شہر جو ہے وہ دریا کے کنارے جا کر سیلیبریٹ کرتا تھا۔ یہاں کی اپنی روایتی ڈشیں ہوتی تھیں، ایک خاص قسم کا حلوہ، خاص قسم کا پلاؤ، خاص قسم کے چھولے جس کو ہم چکر چھولے کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں آپ کو دوسری جگہ پر بہت کم ملیں گے،
ڈیر اسمیل خان کا یہ خاص کر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی تھیں کھانے پینے کی, لوگوں کے کپڑے پہننے کا, ملنے ملانے کا عمل, ملاقاتیں کرنے کا, گلے ملنے کا, وہ ایک الگ ایک منفرد تہذیب اور تمدن کا عکاس تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہیں. اس پر ٹیکنالوجی نے بھی اثر کیا ہے, ہماری معیشت نے بھی اثر کیا ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ یہاں پر اتنے امیر نہیں ہوتے تھے. جب CRBC کنال بنی تو پھر یہاں پر ایک معاشی تبدیلی آئی, یہاں پر لوگوں کی جو معیشت ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوئی ہے, اور پیسہ بڑی مقدار میں آپ دیکھ لیں کہ 5-6 جہاں شوگر ملیں آئی ہیں, اس کی وجہ سے روزگار کے مواقع بھی بڑھے ہیں. اس کے ساتھ ملک کا جو کاروبار ہیں وابستہ وہ بھی کافی ڈیولپ ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت شہر میں موٹر کاریں نہیں ہوتی تھی, اب ہزاروں کی تعداد میں موٹر کاریں, لاکھوں کی تعداد میں موٹر سائیکل. تو اس ٹیکنالوجی نے بھی اثر ڈالا ہے. اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہاں سے ٹانگے میں بیٹھ کر جاتے تھے دریا پہ, یا سائیکل رکشا ہوتا تھا 3 پہیوں والا جس کو ایک آدمی کھینچتا تھا. تو اب جو آپ دیکھ لیں کہ لوگ گاڑیوں, کاروں, موٹروں میں جاتے ہیں, اور دریا کے کنارے یا جہاں بھی جائیں تو ان کے کھڑانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی, پارکنگ کے لیے بڑے بڑے پارک. جھولے جو ہے وہ بالکل ایک جدید سٹائل کے ٹیکنالوجی کے ہے. ہمارے زمانے جب ہم چھوٹے تھے تو لکڑی کے جھولے ہوتے تھے مینول, جس کو ایک آدمی کھینچتا تھا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ الیکٹرانک جھولے آ گئے ہیں, اور بہت بڑے بڑے ہیں, بڑے مہیر اور الکول, جس کو بچے انجوائے بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو چنجیکل جسے ہم کہتے تھے وہ بھی مختلف قسم کی آ گئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تہذیب کو متاثر کرتی ہیں, اور یہ تہذیب کے ارتقاء کا عمل جو ہے اس میں حصہ لیتی ہیں. تو اب یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تہذیب کا وہ چہرہ جو ہے اب باقی نہیں رہا جو اب جب ہم چھوٹے تھے دیکھتے تھے, یا آج سے جو 30 سال پہلے تھا. اب جو ہے اس میں کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ڈیمیج بھی ہوئی ہیں, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مجموعی طور پر بہتری آئی ہے یہاں پر, اور ہماری تہذیب جو ہے وہ زیادہ ایڈوانس ہوئی ہے, اچھی بنی ہے. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا بہت خوبصورت انداز میں سلیمان صاحب نے بیان کیا ماضی کی عیدیں اور آج کا. ناظرین, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.